یہ یاد رکھیے گا، قربانی ان جانوروں سے کریں جن کو شریعت نے طے کر دیا ہے، وہی الابل والبقر والغنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہو جائے مذکر مؤنث، گائے 2 سال کی ہو جائے مذکر مؤنث، بھیڑ اور چھترا اور دمبا اور دمبی 1 سال کا ہو جائے مذکر یا مؤنث، تو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بکرا مذکر ہو یا مؤنث جب تک دوندہ نہ ہو اس وقت کرنا جائز نہیں ہے، وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے لا تصلح لغیرک، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ صرف ابو بردہ بن نیار کو اجازت اس وقت ملی تھی، آپ ان جانوروں کی قربانی کیجئے۔ ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں۔ لڑائی کرنا مومنوں کا کام نہیں کہ بھینس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت مکمل کی ہے، اللہ کے رسول کا دین مکمل ہے۔ صحابہ کرام اور 1400 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے، بلکہ امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہی 4 جانور جو ان میں سے قربانی ہوگی، کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہیں یہ بھی تو حلال ہے تو نیل گائے بھی تو حلال ہی ہے۔ اگر اس کا گوشت بڑا لذیذ ہے تو ہرن کا گوشت تو اس سے بھی لذیذ ہے۔ جو 100 قربانیاں کر سکتا ہے وہ ایک ہرن نہیں خرید سکتا۔ اس لیے قیاس اگر کر لے کہ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ ایسے ہے تو قیاس اگر کرے 7.5 تولے سونا ہو زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی کا ڈنر سیٹ ہی جو ہے وہ اگر 7.5 تولے سے زیادہ قیمت کا ہو تو ڈنر سیٹ کی زکوٰۃ دیں گے۔ کسی کا لہنگا جو ہے وہ 7 لاکھ کا ہو تو کپڑے کی زکوٰۃ دیں گے۔ نہ کپڑوں پہ زکوٰۃ ہے نہ برتنوں پہ زکوٰۃ ہے۔ قیاس نہیں، نص کی ضرورت ہے۔ اگر تو کوئی حدیث ہے تو سب کو کرنا چاہیے، اگر حدیث نہیں ہے تو پھر انسان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا جانور نہ کرنا جو لنگڑا ہو، جو کانا ہو، جو بیمار ہو، جو پاگل ہو۔ لنگڑا سمجھ آ رہی ہے کہ چلتا نہیں ہے، کانے کی سمجھ آ رہی نبینا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ بیمار ایسا کہ بیٹھے اٹھتا ہی نہیں ہے، پاگل ایسا چلاؤ اس کو دائیں چلے وہ بائیں، جس کا دماغ اور گودا نہیں ہے، ایسا جانور بھی نہیں ہوتا۔ قربانی کر بھی لے قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھ اور کان کو ذرا غور سے دیکھ لیا کریں، جس کا کان کٹا ہوا ہے، کان ہے ہی نہیں، ایسا جانور